روحانی قوت بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور روحانی قوت اصل میں نام کس کا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ نبی.com میں اس تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ نبی.com کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی اسی ٹاپک پر ایک ویڈیو بنایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے بلکہ کافی طویل موضوع ہے۔ تو پہلا تو میں نے بتایا تھا درود پاک، اور ایک چیز یہ بتا دوں کہ ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کے ذریعے بھر کے روحانی قوت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں اس سے پہلے آپ آگے نہ بڑھ جائیے گا، بلکہ پوری بات کو سنیے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیے گا۔ تو روحانی قوت کس طریقے سے اور کس ذریعے بھر کے حاصل ہو سکتی ہے، جو اولیاء کرام تمام کے تمام یہ چیز ضرور کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ روحانی قوت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، ویسے اب چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو ذکر بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ یکسوئی حاصل کر کے اکیلے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کا پورا طریقہ کس طریقے سے اکثر بزرگان دین وہ ذکر کرتے تھے، وہ ایک پورا میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس پر آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی کہ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ عامل حضرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب روحانی قوت زیادہ ہوگی تو اسے عملیات کرنے میں بھی مزہ آئے گی، اور اس کا جو دل ہے وہ پاک و صاف رہے گا۔ تو روحانی قوت بڑھانے کے لیے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی دوسرے مقام پر، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ وہ اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ نبی پہنچے اور جا کر اسے جیسے ہی کہا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، تیری عبادت قبول نہیں ہوئی، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ وہ نبی کہتے ہیں کہ تم نے سنا نہیں کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہو رہی؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں تو اس خوشی میں جھوم رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یاد تو کیا، میرے رب نے میرا نام تو لیا، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ تیری عبادت بھی قبول، تیری ریاضتیں بھی قبول۔ تو بندے کو خود رب یاد کرے، اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے روحانی قوت، روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ روحانی کرنا چاہیے کسے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اللہ کے ذکر میں ادا کروں گا، ہو جائے جو پاور ملتی ہے، کس طرح بیان روحانیت کی وہ بھی بتاؤں گا۔ جو پاور ہوتی ہے اس سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو روحانی طاقت اور روحانی قوت عطا فرمائے۔ تمام مسلمان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے لیے امن عطا فرمائے، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔